بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاسز کے اعتبار سے 20 نمبر کلاس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا کرتے ہوئے لفظ الرحیم پہ چلتے ہوئے آج جس بات کو جاننا ہے وہ ہے صفت المشبہ۔ یہ صفت المشبہ یہ کیا ہے؟ اچھا، میں جلدی سے تمام پہلو اس بات کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آج کے اس سبق کو تھوڑا سا ذہن کھول کے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ بات جو میں آج سمجھانے لگا ہوں اس ترتیب سے یا اس انداز سے مرتب کی ہوئی بہت کم کتابوں میں یا بہت کم جگہوں پہ جو ہے اس انداز میں مرتب کی ہوئی یہ بات ملے گی۔ سب سے پہلے صفت مشبہ کی تعریف۔ صفت المشبہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ اسم مشتق من الفعل الثلاثی اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل على وجه الثبوت۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اسم مشتق من فعل الثلاثی، ایک ایسا اسم جو کہ ثلاثی فعل سے مشتق ہو، یعنی 3 حرف جس کے حروف اصلی ہوتے ہیں اس سے لیا گیا فعل ہو، گویا کہ ثلاثی مجرد سے جو ہے صفت مشبہ کو بنایا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہ فعل متعدی نہ ہو بلکہ لازم ہونا چاہیے، فعل لازم ثلاثی مجرد ہو اور اس سے جو ہے اسم فاعل کے معنی میں لیتے ہوئے، جیسے کہ اسم فاعل کا معنی ہوتا ہے ایسے ہی صفت المشبہ کا معنی لیا جائے، لیکن اس معنی میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ہمیشگی چاہیے ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے صفت مشبہ، جیسے کہ حسن، احمر، عطشان، تعب، کریم، خشن، بطل، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ صفت مشبہ ہیں۔ چند ایک قرآن مجید سے مثالیں، انہ لفرح فخور، فرح فخور دونوں صفت مشبہ ہیں۔ ایسے ہی ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، یہ دونوں جو ہیں یہ صفت مشبہ ہیں۔ اس کا نام جو ہے یہ صفت المشبہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ جو فاعل ہے، اسم فاعل ہے، اس کے مشابہ ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں دوام کا معنی پایا جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر اسم فاعل کے اندر جو ہے وہ حدوث اور عارضی معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ مثال مزید اس بات کو یوں سمجھیں کہ اب یہ جو ہمیشگی ہے یا اسم فاعل اور اسم مفعول میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالی آگے چل کے وہاں پہ سمجھتے ہیں جہاں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق کیا ہے۔ صیاغت الصفت المشبہ، اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ بات اس انداز سے مرتب ہو کے سمجھنا تھوڑا سا یعنی توجہ طلب ہے۔ صفت مشبہ کیسے بنائی جاتی ہے، کن صیغوں سے اور کیسے بنائی جاتی ہے؟ یاد رکھ لیں کہ تصاغ الصفت المشبہ فقط من الفعلین الثلاثیین اللازمین علی وزن فاعل و فاعل۔ اچھا، یہاں سے ہم اس بات کو آغاز کر رہے ہیں، یہ بات کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے کہ صفت مشبہ جب بنانی ہے ہم نے تو یاد رکھ لیں کہ فعل ثلاثی لازم ہو، صرف اور صرف 2 فعلوں سے بنائی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ سے اس بات کو میں یوں سمجھاؤں گا کہ صفت مشبہ جو ہے ثلاثی مجرد کے صرف 2 بابوں سے بنائی جاتی ہے۔ اچھا، میں یہاں سے آپ لوگوں سے اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ ثلاثی مجرد کے کل کتنے باب ہیں؟ 6 باب ہیں۔ اچھا، جب ہم اسے کہتے ہیں کہ فاعلہ یعنی سمع، فاعلہ کے ساتھ مضارع جو ہے یسمع بھی آتا ہے، اور دوسرا باب کون سا آتا ہے جس کے لیے سمع لگایا جائے؟ ناصر ینصر، ضرب یضرب، فتح یفتح، سمع یسمع، حسب یحسب،
کاروما یکرمو، یہ کل 6 ابواب ہیں جس کے ساتھ فاعلہ لگتا ہے، یہ صرف 2 بابوں کے ساتھ لگتا ہے۔ ایک باب ہے سمع یسمع اور دوسرا باب ہے حاسبہ یحسب۔ یہ 2 بابوں کے ساتھ جو ہے شروع والا جو ہے وہ ہوتا ہے سمع اور حاسبہ۔ اچھا، اگر ہم دوسرے پوائنٹ پہ دیکھ لیں تو جو باب ہوتا ہے فاعلہ، اس کے ساتھ جو ہے آگے مضارع صرف ایک لگتا ہے اور وہ ہے کاروما یکرمو۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جو فاعلہ ہے اور جو فاعلہ ہے ان سے جو ہے صرف اور صرف صفت مشبہہ بنتے ہیں۔ نوٹ کریں، صرف اور صرف 2 فعلوں سے صفت مشبہہ بنے گی، ایک فاعلہ سے اور ایک فاعلہ سے۔ وہ تو ٹوٹل کتنے باب سے بنائیں گے؟ ٹوٹل کتنے بابوں سے بنے گی؟ 3 بابوں سے۔ ایک وہ باب ہے جو سمعہ ہے، اور دوسرا وہ باب ہے جو حاسبہ ہے، اور تیسرا وہ باب ہے جو کرما ہے۔ ان 3 بابوں سے جو ہے یہ بنے گی صفت مشبہہ۔ اچھا، اب ہم لیتے ہیں اس ایک پہلے پوائنٹ فاعلہ کو۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کس کو؟ فاعلہ کو، یعنی سمعہ یا حاسبہ۔ ان دونوں سے جو ہے صفت مشبہہ کیسے بنتی ہے؟ اب یاد رکھ لیں کہ تساو من فاعلہ فاعلہ مثل فرحہ علی 3 اوزان۔ باب سمعہ اور باب حاسبہ سے 3 وزنوں پہ بنائی جاتی ہے صفت مشبہہ، فاعل کے وزن پہ، افعال کے وزن پہ اور فعلان کے وزن پہ۔ کتنے وزنوں پہ بنائی جاتی ہے؟ 3 اوزان پہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ کب اور کیسے ان 3 وزنوں پہ بنتی ہے۔ اب ہم ان 3 میں سے پہلا وزن لے لیتے ہیں فاعلن۔ فاعلن کے وزن پہ کب بنتی ہے؟ یاد رکھیں کہ فاعلن کے وزن پہ ان مصدروں سے، ان مصادر سے بنتی ہے جو کہ فرح اور سرور کے معنی میں ہوتے ہیں۔ جو فرحن یعنی خوشی کے معنی میں جو مصدر آ رہے ہوں، ورب آ رہے ہوں، ان سے فاعل ان کے وزن پہ بنے گی۔ جازیلون، طرابن، راضیون۔ قرآن مجید کی 2 مثالیں، وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ۔ یہ فارحون کی جمع ہے فارحون۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انقلبوا فاکہین۔ اب یہ فاکہین جو ہے یہ جمع ہے فاکہون کی۔ یہ فاکہون اور فرحون غور کریں گے تو یہ وہ والے ورب ہیں جو کہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے ایسے اوزان سے بھی فاعل کے وزن پہ بنتی ہے جب وہ حزن یعنی غمی کا معنی دے رہے ہوں، جیسے کہ شجن اصل میں ہے شجیون۔ جی، قرآن مجید سے اس کی مثال وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، واجلون سے واجلتن اس کی جمع ہے غم کے معنی میں۔ جب علم کے اوپر یعنی درد کا معنی افعال میں آ رہا ہو، غم خوشی دونوں پہلو آ رہے ہیں، علم کے معنی میں ہو تو تب بھی فاعلن کے وزن پہ بنے گی، جیسے کہ وجعن، تعابن، عشیرن، نکیدن، قلقن۔ اب قلق، نکید، عشر سب تمام کا جو ہے وہ معنی جو ہے وہی تکلیف اور علم کا ہے۔ تعبن کا معنی تھکاوٹ ہے، وجعن کا معنی جو ہے وہ درد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما عمین۔ عمین، یہ جو عمین ہے اصل میں عامی فاعلن کے وزن پہ ہے، اس کی جمع بنائی گئی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ نکدا یعنی برائی، تکلیف دینے والی بات۔ ایسے ہی بل هو کذاب اشر۔ اشر زیادہ تکلیف دینے والا جو ہے، شر پہنچانے والا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں پہ اگر اس پہ آپ غور کریں تو وہ تمام افعال جو خوشی یا غمی کے معنی میں یا تکلیف کے معنی میں دلالت کرتے ہیں ان سے بنایا جاتا ہے فاعلن کے وزن پہ۔ اب ہم آتے ہیں افعال کے وزن پہ، افعالن کے وزن پہ۔ افعالن کے وزن پہ ان مصادر سے بنایا جاتا ہے
جو دلالت کرتے ہوں لون یعنی رنگ کے معنی میں، لون جس کی مؤنث جو ہے وہ اکثر فعلا ہوتی ہے، جیسے اخضر سے خضرا، اصفر سے صفرا، اسود سے سودا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، الاخضر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ابیض اسود لون کے اور رنگ کے معنی میں جو ہے یہ جب آ رہے ہوں تو افعال کا وزن بنتا ہے۔ ایسے ہی جب عیب، نقص یعنی لون اور عیب کے معنی میں، جیسے کہ احول، اقطع، ابتر، اعما، ابکم، ابرس، یہ تمام عیب کے معنی میں آ رہے ہیں تو افعال کے وزن پہ بنایا جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج۔ فعلان جس کی مؤنث فعلا ہوتی ہے اس سے اس وقت بنایا جاتا ہے جب ایسا معنی ہو جو کہ خالی ہونے کے معنی میں ہو، خالی ہونا اس طرح کا مفہوم آ رہا ہو، جیسے کہ صدیان اس کا معنی ہے پیاس ہونا یعنی پیٹ کا خالی ہونا، یا پھر یہ ہے کہ بھراؤ کا معنی اپوزٹ، خالی یا بھراؤ، ان معنوں میں آ رہا ہو، جیسے کہ ریان، غضبان۔ اب ذرا اس پہ غور کریں تو ریان، غضبان، صدیان، غضبان، اس طرح کے جتنے معنی ہوتے ہیں یا تو خالی ہونے یا بھرنے کے معنی میں، یعنی خلو اور امتلاء، خلو خالی ہونا اور بھرنا جو ہے امتلاء، ان دو معنوں میں ان سے جو ہے یہ بنائے جاتے ہیں فعلان کے وزن پہ۔ آگے چلتے ہیں کہ باب فاعلا، جیسے کہ کاروما یا کرمو ہے، یعنی اس سے کس وزن پہ بنایا جاتا ہے؟ ابھی ہم چل رہے ہیں فاعلا پہ، باب کاروما یا کرمو۔ کاروما یا کرمو سے جو بنایا جاتا ہے وہ صرف تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ 10 وزن ہیں جن پہ صفت مشبہ کو بنایا جاتا ہے۔ باب کاروما یا کرمو سے 10 اوزان پہ بنایا جاتا ہے، فعیل کے وزن پہ، شریف، عظیم، بخیل، نحیل، شدید۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، ایسے ہی دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، بہیج، امین، یہ فعیل کے وزن پہ۔ دوسرا وزن بعد فاعلہ سے جو بنایا جاتا ہے وہ ہے فعل، شہم، فحل، سمح، صعب، سمج۔ اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، فعل جو ہے آخری حرف کا اعراب اپنے وہ محل کی وجہ سے ہوتا ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، یہ فعل کا وزن ہے۔ ایسے ہی اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، یہ بھی فعل کا وزن ہے۔ تیسرے نمبر پہ فعال کے وزن پہ، جیسے کہ ہمام، صراح، فرات۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلْنَاهُ رُكَامًا۔ اب یہ جو رکامن ہے یہ فعال کے وزن پہ صفت مشبہ ہے۔ چوتھا وزن جو باب فاعلہ سے صفت مشبہ کو بنایا جاتا ہے وہ ہے وزن فعال۔ پہلا تھا فعال اور یہ ہے فعال، جیسے کہ جبان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، قوامن، قوام، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارض لا فارض ولا بک عوان بین ذالک۔ اب یہ عوان کیا ہے؟ یہ صفت مشبہ ہے۔ پانچواں وزن ہے فاعل، باطل، حسن، راغت، عرض، وسط۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا، ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ جو فعال کے وزن پہ صفت مشبہہ کو بنایا جاتا ہے، جی نوٹ کیجئے گا، یہ ہے پانچواں وزن باب فعول یفعل سے جو بنایا جاتا ہے صفت مشبہہ کو۔ چھٹا وزن جس پہ باب کارما یکرمو سے یا فعول یفعل سے صفت مشبہہ کو بنایا جاتا ہے وہ ہے وزن فعلن صلبن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئت شیئا نکرا، آخر والا اعراب وہاں پہ جملے یا کلام میں ترکیب کی وجہ سے ہے، لیکن وزن اس کا وہی ہے فعلن کے وزن پہ نکرا، یہ بھی صفت مشبہہ ہے۔ ساتواں وزن جس پہ صفت مشبہہ کو بنایا جاتا ہے وہ ہے فعول، جیسے کہ جوروزن، فوروتن، نوکرن، کوفون، جیسے ہم کہتے ہیں نا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اب کوفون جو ہے یہ صفت مشبہہ ہے۔ اس سے چند ایک مثالیں، ولم یکن لہ کفوا احد، ایسے ہی والجار الجنوب الجنوب وکان امرہ فرطا وکان امرہ فرطا، اب یہ فرط تو یہ ہے ساتواں وزن، یعنی صفت مشبہہ باب کارما یکرمو سے ساتواں وزن جس پہ آتی ہے وہ ہے وزن فعول۔ آٹھواں وزن جس پہ صفت مشبہہ کو بنایا جاتا ہے باب کارما یکرمو سے وہ ہے وزن فعول، وقور، عجوز، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود کی آیت نمبر 72 میں اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ فَعُولٌ، ایسی اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں فرماتے ہیں وَلَا ظِلٌّ وَلَا حَرُورٌ، فعول کے وزن پہ یہ تمام صیغے صفت مشبہہ کے ہیں۔ نواں وزن باب کارما یکرمو سے صفت مشبہہ جس وزن پہ بنائی جاتی ہے وہ ہے وزن فاعل، سمیح، سمیحن یہاں پہ آنا چاہیے، سمیح نہیں، اور ایسے ہی طاہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا خَاضِرًا، اب یہ خاضرًا فاعلا کا وزن ہے، فاعلا کا خاضرًا، یہ جو خاضرًا ہے یہ صفت مشبہہ ہے۔ 10واں وزن جس پہ بنایا جاتا ہے صفت مشبہہ کو باب کارما یکرمو سے وہ ہے وزن فعل، ملح، صفر، جی رخو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لکل ضعف، اب یہ ضعف فعل کا وزن ہے صفت مشبہہ، ضعف یضعف باب کارما یکرمو سے بنایا جاتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اسی طرح وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح یعنی فعل، ذبح ہا کا اعراب پیچھے کی وجہ سے ہے، وگرنہ وزن وہی ہے فعل کا وزن۔ یہاں تک میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ صفت مشبہہ کے کتنے اوزان ہیں اور وہ سارے کے سارے وزن کن بابوں سے کیسے آتے ہیں۔ اب آگے ایک چھوٹا سا میں نے ٹیبل بنایا ہے، اس کو دیکھیے گا کہ یہ ہے فریح، حزین، ماغیثہ، فاطینہ، اب ان سے جو ہے بنایا گیا ہے فاعل کے وزن پہ، یہ چل رہا ہے وہ 3 اوزان پہلے والے جن سے صفت مشبہہ کو بنایا جاتا ہے باب سمع سے یا باب حاسبہ سے، 3 وہ کہ جن سے افعال کے وزن پہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ احمر، اعرج، احور۔ آگے جو ہے جس سے فعلان کے وزن پہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ عاطشہ جو ہے وہ ورب ہے، اور عطشان اس سے صفت مشبہ ہے فعلان کے وزن، ایسے ہی شبع اور شبعان ہے اور فعلان کے وزن پہ ہے۔ اب آگے جو ہے جو کاروما ہے فعول یفعل، اس سے 10 وزنوں پہ آتے ہیں، 10 وزن ہیں
فعیل کا، فعل کا، فعال کا، فعال کا، اور فعال کا، فعل کا، اور فعل کا، فعول، فاعل اور فعل، ان تمام کی مثالیں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ کریم، ضخم، شجاع، جبان، حسن، حلو، جنوب، طہور، خشن اور صفر۔ یہ تمام کے تمام وہی چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کو اوپر پڑھائی ہیں اس ٹیبل میں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ابھی میں تھوڑا سا اس بات، چونکہ اگلی بات کا تعلق اس بیس پہ اگلی بات سمجھ آئے گی، تو یہ بتائیے گا کہ صفت مشبہہ کے ٹوٹل کتنے اوزان ہیں؟ 13 اوزان ہیں۔ نمبر 2، صفت مشبہہ فعل لازم سے بنائی جاتی ہے، فعل لازم سے بنائی جاتی ہے، فعل متعدی سے نہیں بنائی جاتی۔ جی، اب تنبیہات یا چند ضروری فوائد ہیں، چند ضروری باتیں ہیں، ان کو سمجھیں۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو اوزان ہیں ان کے اوپر چند ایک ضروری فوائد بات ہوگی۔ قد ترد الصفة المشبہہ علی وزن فیعل وذلك من الفعل الثلاثی اللازم الذي على وزن فعال المعتل العین۔ اب اس بات میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ صفت مشبہہ فیعل کے وزن پہ بنائی جاتی ہے، فعل ثلاثی اور لازم ایسا جو فعال ہو۔ جی، ناصارا، ضربا، فتح۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ فیعل کے وزن پہ بنائی جاتی ہے ثلاثی مجرد کے فعل لازم ہی سے، اس کا وزن جو ہے فعلہ کے وزن پہ آنے والا۔ اب فعلہ کے وزن پہ کون سے باب آتے ہیں؟ ناصر ینصر، یہ اس کا ماضی فعلہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 2 باب آئیں گے یا 3 باب آئیں گے؟ 3 باب، ضربا، ناصرا اور فتح۔ لیکن معتل العین، جس کا عین کلمے میں، جس کے درمیان میں حرف علت میں، درمیان والے میں حروف علت میں سے، واو الفیہ میں سے کوئی ہو، جیسے ماتا سے میتن، سادہ سے سیدن، بانا سے بینن، ساء سے سیئن اور صابہ سے سیبن۔ نوٹ کریں، اس بات کو سمجھانا مقصد یہ ہے کہ ویسے اس کا جو اوزان ہے وہ 13 اوزان وہی ہیں جس کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ایک مزید فائدہ بتانا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی صفت مشبہہ فیعل کے وزن پہ آتی ہے ایسے ابواب سے جو کہ فعلہ ہیں، یعنی نصرا، ضربا اور فتح ہیں، لیکن عین کلمے میں حروف علت میں سے کوئی ہو، جیسے کہ، لیکن یہ بہت قلیل ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ماتا سے میتن فیعل کا وزن ہے، سادہ سے سیدن، بانا سے بینن، ساء سے سیئن اور صابہ سے سیبن۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ فیعل کا وزن ہے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سید یہ بھی صفت مشبہہ ہے۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کا سیبن، سیب یہ بھی فیعل کا وزن ہے۔ صابہ یا سیبو سے وزن جو ہے یعنی فعلہ کا ہے، جس سے جو ہے فیعل کے وزن پہ بنایا جا رہا ہے صفت مشبہہ۔ اگلا فائدہ یا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی صفت مشبہہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آ جاتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول جو ہے ثبوت یعنی ہمیشگی کا معنی دے رہے ہوں، اس وقت جو ہے اسم مفعول اور اسم فاعل کے وزن پہ آنے والا لفظ جو ہے وہ صفت مشبہہ کہلاتا ہے، اور اس وقت جو ہے یہ اسم مفعول اور اسم فاعل آگے مضاف ہو کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ طاہر القلب
مستقیم الرأی، معتدل القامہ، موفور الزکاء، مغفور الذنب، قاطع السیف، مسمع الصوت۔ اب ذرا غور کیجئے گا، طاہر القلب، اس کا کیا معنی ہے؟ صاف دل رکھنے والا۔ اب یہاں پہ طاہر اگرچہ صیغہ اسم فاعل کا ہے، لیکن یہ صفت مشبہ کا معنی دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں وہ طہارت عارضی نہیں بلکہ طہارت مستقلہ ہے۔ ایسی مستقیم الرأی، مستقیم اسم فاعل کا صیغہ ہے، مستقیم اسم فاعل ہے، لیکن یہاں پہ یہ صفت مشبہ بن رہا ہے، اس لیے کہ مستقیم الرأی جو سیدھی رائے رکھنے والا جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ اس معنی میں آ رہا ہے۔ معتدل القامہ، معتدل یہ بھی اسم فاعل ہے، قامہ یعنی درمیانے قد والا، یہاں پہ یہ بھی صفت مشبہ کے معنی میں ہے۔ موفور الزکاء، موفور جسے وافر مقدار میں، زکاء کا مطلب یہ ہے کہ ذکاوت ذہنی، جسے ہم کہتے ہیں زکاء کسے کہتے ہیں؟ عقل مندی، دھنائی، جس کو وافر مقدار میں دی گئی ہو اسے کہا جاتا ہے موفور الزکاء۔ اب یہاں پہ موفور الزکاء یہ بظاہر وزن اسم مفعول کا ہے، لیکن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ مغفور الذنب معنی واضح ہے، مغفور الذنب، مغفور وزن بھی اسم مفعول کا ہے، لیکن مغفور الذنب فلاں نبی یا فلاں مغفور الذنب ہیں، یہ یہاں پہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ صفت مشبہ کے معنی میں قاطع السیف، تلوار کو بھی توڑنے والا۔ قاطع اسم فاعل ہے لیکن صفت مشبہ کا معنی دے رہا ہے۔ مسمع الصوت، آواز کو ہمیشہ سے سننے والا۔ یہ جو ہے صفت مشبہ کا جو ہے معنی دے رہے ہیں۔ اس دوسرے پوائنٹ میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کبھی کبھی صفت مشبہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آ جاتی ہے، لیکن اس وقت وہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہمیشگی کا معنی دینے کے ساتھ ساتھ آگے مضاف ہو کر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ بات میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے ہمارا صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق۔ آج کی کلاس میں جو سب سے اہم چیز ہم نے سیکھی ہے وہ ہے صفت مشبہ کی بنیاد بنائی کیسے، کس معنی میں، کہاں سے بنائی جاتی ہے۔ گویا کہ اس کی جڑ کو ہم نے جانا ہے، کہاں سے، کیسے، کن اوزان پہ بنائی جاتی ہے۔ مزید انشاءاللہ تعالی اس کے فرق جو ہیں کافی زیادہ فرق ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کاروما سے جو اس میں صفت مشبہ بنایا جاتا ہے اس کا وزن جو ہے پانچواں وزن فعالون بتایا گیا ہے، تو فعالون کا وزن جو ہے یہ جو بتایا گیا ہے، اگر ہم اس کی مثال میں یہ آیت پیش کریں سورۃ النساء کی 94 نمبر آیت، تبتغون عارض الحیات، یہ عارضن، یہ تھوڑا سا صفت کیسے ہے، یعنی یہ تھوڑا سا دل میں بات آتی ہے کہ یہ کیسے صفت ہے۔ اصل میں سر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ عارض یعنی عاروض یا عروض ایک ورد استعمال ہوتا ہے۔ اب جب اس سے ورد استعمال ہوتا ہے جس کی عروض جو ہے آگے کچھ چیزوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو عرض صیغہ کون سا ہے؟ اگر ہم اس کو کہیں کہ صرف یہ اس میں جامد ہے تو یہ اس میں جامد بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مشتقات سارے کے سارے بنتے ہیں۔ جب اس سے مشتقات سارے کے سارے بنتے ہیں تو یہ اس میں جامد تو ہے نہیں ہے، پھر کس طرح بنے گا؟ یعنی عرض جو سامنے رہنے والی چیزیں ہمیشہ سے ہوں وہ عرض ہے، وہ جو سامنے رہنے والی چیزیں ہمیشہ سے ہوں وہ عرض کہلاتی ہیں۔ وہ چاہے دنیا کا ساز و سامان جو کچھ بھی ہے اس پہ لفظ عرض بولا گیا کہ وہ سامنے رہنے والی چیزیں ہیں۔ اس لحاظ سے
یہ والا صیغہ کہاں پہ فٹ کریں گے؟ ہمیں صفت مشبہہ کا یہ پانچواں وزن جو ہے باب کرما یکرمو سے وہاں پہ ملا. اگر ہم اس کو اس میں جامد کہیں تو اس میں جامد نہیں ہے. اگر اس میں جامد نہیں ہے تو اس میں مشتق ہے. تو پھر یہ اس میں مشتق کہاں پہ آ کے بنے گا؟ تو وہ یہاں پر ہی فٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی چیز بنتا نہیں ہے. جی اگر ہم کہنا کہ اس کا معنی تو سامان ہے یہ صفت کیسے ہو گئی؟ دیکھیں ہم اس کا ترجمہ کرنے میں سامان ہے، لیکن عربی میں تو یہ وہ چیزیں ہیں عروض جو سامنے ہو رہی ہیں، جو انسان کے پاس دنیا میں سامنے چیزیں چل رہی ہیں، وہ ہمیں گویا کہ دنیا کے لحاظ سے ان میں ہمیشگی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی جب اسم فاعل اور اسم صفت مشبہ میں فرق پڑیں گے تو وہاں میں اس ہمیشگی کے پوائنٹ کو سمجھاؤں گا کہ اس ہمیشگی کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی میں نے وہاں پہ سمجھانا ہے. تو بہرحال یہ عارض جو ہے یہ بھی فاعلون کے وزن پہ صفت مشبہ ہی کا صیغہ ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی اسی کے ساتھ ہی میں آج کی کلاس کا اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.